بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ علاج کے لیے کڑوی دوائی کھانا پڑتی ہے۔ گریپ فروٹ یعنی چکوترا بھی ایک ایسا پھل ہے جس کو ذائقہ کی وجہ سے کچھ لوگ اتنا پسند نہیں کرتے، جبکہ یہ اپنے اندر حیرت انگیز اثرات اور فوائد رکھتا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کی کچھ احتیاطی تدابیر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں چکوترے کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کو کھانے کے کیا فوائد ہیں اور کن لوگوں کو چکوترا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، چکوترا ایک بڑے سائز کا قدرے ترش ذائقہ رکھنے والا پھل ہے جس کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ اس کی پوری دنیا میں 20 سے زیادہ اقسام ہیں۔ یہ فائبرز، اینٹی آکسیڈنٹس اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے، جبکہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ ایک میڈیم سائز کے چکوترے میں تقریباً 52 کیلوریز، 13 گرام کاربوہائیڈریٹس، 1 گرام پروٹین، 2 گرام فائبرز، ہماری روزانہ کی ضرورت کے مطابق تقریباً 64% وٹامن سی، 28% وٹامن اے، 5% پوٹاشیم، 4% تھائمین، 4% فولیٹ یعنی فولک ایسڈ اور 3% میگنیشیم ہوتے ہیں۔ چکوترا وٹامن سی کا بہترین ذریعہ ہے اور وٹامن سی اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات رکھتا ہے جو ہمیں خطرناک بیکٹیریاز اور وائرسز سے بچاؤ میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی موسمی الرجی اور زکام وغیرہ کے علاج میں بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ وٹامن سی کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے وٹامنز اور منرلز چکوترے میں موجود ہوتے ہیں جو امیون سسٹم کو امپروو کرنے میں معاون ہیں۔ چکوترے میں وٹامن اے موجود ہوتا ہے۔ وٹامن اے نہ صرف ہمارے دماغ اور آنکھوں کے لیے مفید ہے بلکہ یہ انفلیمیشن اور کئی طرح کے سیریس انفیکشن سے بھی بچاؤ میں مدد کرتا ہے۔ چکوترے میں وٹامن بی، زنک، کاپر اور آئرن بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف ہماری سکن کو انفیکشن سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ اتنے سارے منرلز اور وٹامنز کا ایک ساتھ ہونا ہمارے امیون سسٹم کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ چکوترے میں بے شمار ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کا براہ راست تعلق ویٹ لاس سے ہے۔ اس میں فائبرز کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے جو لو کیلوریز ہونے کی وجہ سے ویٹ لاس میں مدد کرتے ہیں۔ چکوترے میں کیلوریز کی نسبت پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جس کا ویٹ لاس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں موجود فائبرز ڈائجسٹو سسٹم یعنی نظام کے لیے بھی بہت ہی مفید ہیں۔ فائبرز قبض کو دور کر کے نظام کو فعال بناتے ہیں۔ ایسے ڈائبیٹک پیشنٹس جن میں انسولین ریزسٹنس پائی جاتی ہے، اگر وہ باقاعدگی کے ساتھ چکوترا کھائیں تو ان میں انسولین ریزسٹنس میں خاطر خواہ کمی آتی ہے۔ انسولین ریزسٹنس ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جس میں ہمارے باڈی کے سیلز انسولین کو رسپونڈ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ انسولین ایک ایسا ہارمون ہے جو ہمارے پینکریاز یعنی لبلبہ میں قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے اور بلڈ شوگر کے ساتھ ساتھ جسم کے اور بہت سے افعال کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ پینکریاز کے ٹھیک سے کام نہ کرنے کی وجہ سے انسولین لیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ڈائبٹیز کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ اگر ہماری باڈی میں انسولین ریزسٹنس ہو تو یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا باعث بن سکتی ہے۔ چکوترا کھانے سے انسولین لیول کنٹرول ہوتا ہے اور یہ انسولین ریزسٹنس سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ 2006 میں امریکہ میں کی جانے والی ایک ریسرچ کے مطابق کھانا کھانے سے پہلے ہاف چکوترا کھانے والے لوگوں میں انسولین لیول اور انسولین ریزسٹنس میں دوسرے پیشنٹس کی نسبت واضح کمی دیکھی گئی۔ چکوترے کا باقاعدگی کے ساتھ استعمال دل کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اس سے دل کی بیماریاں لاحق ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دل کی بیماریوں کا باعث بننے والے دیگر عوامل جیسا کہ بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول کو بھی کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 2012 میں امریکہ میں کی جانے والی ایک ریسرچ کے مطابق ایسے لوگ جنہوں نے 6 ہفتوں تک روزانہ دن میں 3 مرتبہ چکوترا یا اس کا جوس استعمال کیا، ان کے بلڈ پریشر اور کولیسٹرول لیول میں واضح طور پر بہتری دیکھی گئی۔ چکوترے میں پوٹاشیم موجود ہوتا ہے جو نہ صرف کئی لحاظ سے دل کی بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ پوٹاشیم ہائی بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ چکوترے میں موجود فائبرز بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول لیول کو بھی کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ چکوترے میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں جو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھنے میں مددگار ہیں۔ چکوترے میں کئی اقسام کے اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی بیماریوں کے خطرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس ہمارے سیلز کو فری ریڈیکل کے اثرات کی وجہ سے ڈیمیج ہونے سے بچاتے ہیں۔ چکوترا وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے جو ایک پاورفل اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ کینسر کے خطرات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ چکوترے میں وٹامن اے کی صورت میں بیٹا کیروٹین موجود ہوتے ہیں جو کہ انتہائی اہم اینٹی آکسیڈنٹ ہیں۔ یہ دل کی بیماریوں اور کینسر کے ساتھ ساتھ نہ صرف نظر کو کمزور ہونے سے بچاتے ہیں بلکہ کمزور نظر کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ وٹامن اے نائٹ بلائنڈنس کے علاج کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نائٹ بلائنڈنس ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جو عام طور پر وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں مبتلا شخص کو اندھیرے یا کم روشنی میں ٹھیک سے نظر نہیں آتا۔ وٹامن اے آنکھوں کے مسلز کو بھی طاقتور بناتا ہے۔
चकोतरे में एक एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन पाया जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट कई तरह के कैंसर के लिए इंतहाई मुफीद है। खास तौर पर मर्दों में प्रोस्टेट कैंसर में इंतहाई फायदेमंद है। ये न सिर्फ कैंसरस सेल्स और ट्यूमर्स की ग्रोथ को कम करता है बल्कि कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के साइड इफेक्ट्स को भी कम करता है। चकोतरे में फ्लेवोनोन्स एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात के हामिल होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करके दिल की बीमारियों के खतरात को कम करते हैं। चकोतरे का बाकायदगी से इस्तेमाल करने वाला गुर्दे की पथरी से महफूज रहता है। इसमें सिट्रिक एसिड की बड़ी मिकदार मौजूद होती है। गुर्दे की पथरी की सबसे कॉमन टाइप कैल्शियम ऑक्सैलेट की पथरी है। चकोतरे में मौजूद सिट्रिक एसिड न सिर्फ गुर्दों में कैल्शियम को जमा होने से बचाता है बल्कि इसको डिसॉल्व करके गुर्दों से इखराज को भी मुमकिन बनाता है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड हमारे यूरिन के पीएच लेवल को इम्प्रूव करके भी पथरी के बनने के चांसेस को कम कर देता है। हमें सेहतमंद रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। चकोतरे में पानी की बड़ी मिकदार मौजूद होती है जो हमें डिहाइड्रेशन से बचाती है। चकोतरे में मौजूद विटामिन सी हमारी स्किन के लिए इंतहाई मुफीद है। विटामिन सी हमारे स्किन को न सिर्फ झुर्रियों से महफूज रख के बुढ़ापे के असरात से महफूज रखता है बल्कि ये जिल्द की रंगत में निखार लाने के साथ साथ बहुत सी जिल्द की बीमारियों से भी महफूज रखता है। ये हमारी स्किन में मुख्तलिफ तरह के दाग धब्बों को कम करने में मदद करता है। विटामिन सी एक मखसूस प्रोटीन कोलेजन को बनाने में मदद करता है जो हमारी स्किन को झुर्रियों से बचाती है। चकोतरे में सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और टार्टारिक एसिड भी मौजूद होते हैं। ये तमाम एसिड्स स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं और हमारे स्किन को झुर्रियों से महफूज रखने के साथ साथ तवाना भी रखते हैं। जहाँ चकोतरे के बेशुमार फवायद हैं वहाँ इसको खाने के कुछ नुकसानात भी हैं। इनसे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर जरूरी हैं। चकोतरा या इसका जूस कुछ अद्वियात के साथ इंटरेक्ट कर सकता है जिसके नतीजा में इन अद्वियात के बुरे असरात हो सकते हैं या इनकी डोज में तब्दीली आ सकती है। इसलिए अगर आप किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो इस दौरान चकोतरा या इसका जूस इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें। खास तौर पर अगर आप एलर्जी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, एड्स की मेडिसिन खा रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर के लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं या हार्ट की कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, डिप्रेशन या एंग्जाइटी की मेडिसिन यूज कर रहे हैं या कोई मखसूस ब्लड थिनर यानी खून को पतला करने वाली मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई मुस्तकिल पेन किलर लेते हैं या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रोस्टेट की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस दौरान चकोतरा या इसका जूस इस्तेमाल करने से इज्तनाब करें। इसी तरह अगर किडनी या लिवर का ट्रांसप्लांट कराया है तो डॉक्टर के मशवरे से ही चकोतरे को इस्तेमाल करें क्योंकि इन सब ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल होने वाले चंद अद्वियात के अफ़ाल को चकोतरे में मौजूद अज्जा डिस्टर्ब कर सकते हैं। चकोतरा खाने या इसका जूस पीने के बाद कुल्ली करें क्योंकि इसमें मौजूद एसिड्स टूथ एनामल इरोजन का बायस बन सकते हैं जिससे दांत खराब हो सकते हैं। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।